یہ سورہ عنکبوت کا چوتھا رکوع اور 20ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ہماری زندگی کو خوشگوار فرمائے، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے دل و ذہن کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین نور قرآن سے روشن و منور فرمائے۔ دونوں جہاں میں ہمیں خیر، عافیت، سلامتی، کامیابی، خوشحالی، راحت، سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے اور دونوں جہاں کی ہر مصیبت، آفت، بلا سے اور ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت لوط علیہ والسلام جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے وہ کافر کہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے، جب حضرت لوط علیہ والسلام نے بہت انہیں سمجھایا، آخرکار وہ نہ مانے اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے کر آئیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ اب آپ اپنی تبلیغ بند کریں، ہمیں نیکی کی دعوت دینا بند کریں، ورنہ ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں اپنی بستیوں سے باہر کرو۔ تو حضرت لوط علیہ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس ظالم، فاسق اور فساد کرنے والی قوم پر میری مدد فرما، اس قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ولما، اور جب جاءت رسولنا، ہمارے فرشتے لائے ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، بشارت لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 دن سے مہمان کی تلاش میں تھے، فرشتے مہمان بن کر آئے، آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا، پھر آپ کی توجہ ہوئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ پھر آپ نے، حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا، وہ بولے، انا مہلکو اہل ہذه القریہ، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرو گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، وہ فرشتے بولے ہمیں معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون رہتا ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ضرور بضرور ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، باقی جو ظالم ہیں انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہاں الا امرأتہ، حضرت لوط کی جو بیوی ہے وہ منافقہ ہے، وہ ہلاک کی جائے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ والسلام کو ان کا آنا ناگوار گزرا، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا۔ ناگوار گزرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ فرشتے مہمان بن کر آئے
اب یہاں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی سے انکار نہیں کر سکتے تھے. یہ بڑی معیوب بات ہے کہ کوئی مہمان بن کر آئے اور اسے بھگا دیا جائے. لیکن آپ کو اپنی قوم کے حالات معلوم تھے، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو ہماری قوم تو اس گناہ میں مبتلا ہے، تو آپ اپنی قوم کی وجہ سے آپ نے ناگواری محسوس کی کہ یہ قوم کے جو بدماش ہیں یہ ان مہمانوں کو کہیں نقصان نہ پہنچائے. پھر ہوا یہ کہ ساری قوم جمع ہو گئی اور وہ دروازے پیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسے ایسے مہمان تمہارے گھر آئے ہیں، بس تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور ہمیں مہمانوں تک پہنچنے دو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کی عزت کرنا لازم ہے، تم مجھے رسوا نہ کرو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سارے جہاں کی فکر نہ کیا کریں، اپنی فکر کیا کریں. تو اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے تھے. پھر جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ نہیں کھولا تو پوری قوم مل کر دروازہ توڑنے لگی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر انتہائی پریشان ہوئے. تو فرشتوں نے آپ کی توجہ دلائی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں. وقالوا، وہ بولے، فرشتے بولے، لا تخف، آپ نہ ڈریے، ولا تحزن، اور غم نہ کریں. انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے. الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی جو منافقہ ہے، کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی. انا منزلون علی اہل هذه القریہ رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ضرور بے شک ہم نے اس سے روشن نشان باقی رکھا. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یعنی وہ قوم تو ہلاک ہو گئی لیکن ہلاکت کے آثار اس بستی میں باقی رکھے گئے. اور آج بھی عرب کی سرزمین پر یہ بستی موجود ہے. اور اس زمانے میں بھی لوگ جب یہاں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہوئی. وہیں ایک سمندر ہے جسے بحر الموت کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، جس میں نمکیات کی سطح جو ہے بہت زیادہ ہے. تو فرمایا ہم نے ان کی تباہی کے آثار کو باقی رکھا اور اسے روشن نشانی بنایا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت شعیب کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو. فَكَذَّبُوهُ، تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، یعنی زوردار آواز پیدا ہوئی اور اس سے زمین ہل گئی اور ان لوگوں کے دل ہل گئے اور دل بند ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. وَعَادًا، اور قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ، اور ان کی بستیاں تمہیں معلوم ہو چکی ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. یعنی یہ لوگ گناہ کرتے تھے اور ان گناہوں کو یہ اچھا سمجھتے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ ساری باتوں کو سمجھتے تھے، انہیں ساری باتیں نظر آتی تھیں. سمجھنے اور سوجھنے کے باوجود انہوں نے شیطان کی باتیں مانی. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ،
اور قارون اور فرعون اور حامان ان تینوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تمام ظالموں کا ذکر کیا گیا، عذابات کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پکڑ کیوں ہوئی، تاکہ قرآن پڑھنے والے وہ کام نہ کریں جن سے ان کی پکڑ ہو۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ تو اگر اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور پھر گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں زوردار آواز نے پکڑ کر ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرے، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو جتنی مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ تو اللہ کا عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور اس کا بندہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اولیاء کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے، جھوٹے خداؤں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کبھی یہ لفظ مذمت کے لیے آتا ہے اور کبھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اب یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا بے شک جو اللہ کے مددگار ہیں، بلکہ ترجمہ ہوگا بے شک جو اللہ کے دوست ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہاں پر اولیاء سے مراد جھوٹے خدا ہیں۔ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا بنا لیے، جھوٹے خدا بنا لیے، دوست بنا لیے۔ یہ آیت کریمہ مشرکین کی مذمت میں ہے کہ جنہوں نے بتوں کو خدا سمجھا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ بت نہ انہیں دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے، چونکہ یہ بے جان پتھر ہیں، نہ نفع دیں نہ نقصان دیں، بلکہ در حقیقت ان کی وجہ سے وہ ان کی دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ لیکن اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم جیسے دنیا داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف دنیا کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم دنیا کے لوگوں کی خاطر رب کو ناراض کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دنیا کے رشتہ دار دوست ہمیں اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنا لیے، کمثل العنکبوت، جیسے مثال مکڑی کی ہے۔ اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا، وہ گھر جالے کا گھر ہوتا ہے۔ کتنا باریک ہے جالا مکڑی کا۔ یوں تو کئی جانور جو ہے گھر بناتے ہیں، ایک چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، بعض جانور وہ اس میں درخت کے تنے کے اندر سوراخ کر کے وہاں گھر بنا لیتے ہیں۔ سانپ ہے اور اس طرح کے وہ جانور جو بلوں میں جا کر چھپتے ہیں، وہ اپنے بل کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ تو جانوروں کے کئی گھر ہوتے ہیں،
انسان بھی گھر بناتا ہے، لیکن جانداروں میں سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، بالکل باریک جالا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اس سے ہٹ کر کہوں گا، وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ مکڑی کا گھر جو ہے تمام گھروں میں سب سے کمزور ہے، لیکن جو واقعہ ہجرت کے دن، ہجرت کی رات ہوا، غار ثور کا واقعہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی مکڑی کے جالے کے ذریعے، اور یہ ثابت کر دیا کہ جب اللہ تعالی مدد فرمانا چاہے تو وہ جس کے ذریعے چاہے مدد فرما دے، اور اگر وہ ناراض ہو اور وہ غضب نازل فرمائے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو مکڑی کا جالا جب کافروں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ اسی طرح کبوتری انڈے پر بیٹھی ہے، تو کبوتری بھی تو ایک کمزور جانور ہے جسے آسانی سے بلی بھی کھا جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اور وہ کبوتری کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کبوتری کی فطرت یہ ہے کہ اگر غار کے قریب اس نے انڈے دیے ہو، وہ اس پر بیٹھی ہو، اور کوئی غار کے اندر جائے تو وہ خوف کے مارے اڑ جاتی ہے، تو یہ تو آرام سے بیٹھی ہے تو اندر کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو غار ثور ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ غار ثور اس طرح ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اس کے اندر کون ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے لیٹ کر داخل ہونا پڑتا ہے۔ غار کا منہ بہت چھوٹا ہے، لیٹ کر جانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ نیچے جھک کر یا لیٹ کر، نیچے لیٹ کر اندر دیکھتے تو انہیں نظر آتا، لیکن انہوں نے یہ دونوں چیزیں دیکھ کر نیچے جھکنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی غیبی مدد عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کے ذریعے اور وسائل پیدا فرمائے۔ جب وہ کرم فرماتا ہے تو جس کے ذریعے چاہتا ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 33 برس تک جبریل ساتھ میں رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی، لیکن بیچ میں واسطہ جبریل کے ذریعے مدد فرمائی۔ اسی طرح ہر مومن 60 فرشتے ہوتے ہیں جو مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس طرح فرشتے اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ جس طرح فرشتے مدد کریں تو یہ مدد کرنا یہ لازم نہیں آتا کہ یہ شرک ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اتخذت بیتا، اس نے جالے کا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ضرور مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی یہاں پہ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنا لیے یہ کمزور سہارے ہیں۔ اسی طرح ہم یوں تصور کر لیں کہ ہم نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ میری سورس ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس دولت ہے، میری صلاحیتیں، یہ سب مجھے کام آئیں گی، تو یہ سب جھوٹے سہارے ہیں، کمزور سہارے ہیں۔ اگر گناہ کے سبب اللہ ناراض ہو گیا تو نہ دنیا کی دولت کام آنی ہے، نہ عہدہ، نہ منصب کام آنا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
اور ان مثالوں کو وہی الا العالمون، ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں، علم والے ہیں، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جسے علم ہو، وہ ان مثالوں کو سمجھتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور مومنوں کے لیے نشانی ہے۔